گوادر میں مختلف منصوبوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے بلوچ عسکریت پسندوں سے بات کرنے کا عندیہ دیا۔ بلوچستان کی معاشی محرومیوں کے خاتمے کی منصوبہ بندی کے ساتھ امن و استحکام کے لیے عسکریت پسندوں سے بات چیت ایک مثبت فیصلہ ہے۔ تاہم اس فیصلے سے منسلک جزئیات قدرے پیچیدہ اور مشکل ہیں، جن کے لیے وزیراعظم کو سیکورٹی اداروں، مقامی آبادی، بلوچ نمائندوں اور مثبت فکر کے حامل دیگر طبقات سے مشاورت کی ضرورت ہوگی۔ یہ عمل خوش اسلوبی سے انجام پا سکے تو بات چیت کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کو جب پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تو کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں خیر مقدمی فضا دیکھی گئی۔ بلوچ عوام شاداں تھے۔ خان آف قلات نے پاکستان کی حمایت کی، لیکن ان کے بھائی آغا عبدالکریم مخالفت میں ایک مسلح گروپ ترتیب دے کر چھالاوان کے پہاڑوں پر جا بیٹھے۔ بعد میں آغا عبدالکریم افغانستان چلے گئے۔ 1958 کے لگ بھگ بلوچ عسکریت پسندوں نے ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ اس بار خان آف قلات نے عسکریت پسندوں کا ساتھ دیا، تاہم ان خدشات کا پتہ نہ جلایا جا سکا جن کی وجہ سے خان آف قلات نے علیحدگی پسندوں کی حمایت کی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ یہ سب سکندر مرزا کی ایک سازش تھی، جو ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ اس مسلح تحریک کو ختم کرنے کے لیے سیکورٹی اداروں کو سخت کارروائی کرنا پڑی۔ 1970 میں جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا، بلوچستان کو پہلی بار صوبے کا درجہ ملا۔ یہ موقع تھا جب ناراض بلوچوں اور ریاست کے درمیان تعلقات کو معمول پر لایا جاتا۔ برسر پیپل پارٹی نے بلوچستان کی حکومت ختم کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 4 برس تک نیب کی قیادت کو قید رکھا۔ اس دوران شدت پسند بلوچ نوجوانوں کو پوری آزادی ملی کہ وہ افغانستان سے فکری و عسکری امداد لے کر صوبے کی محب وطن سرداروں، نوجوانوں اور شہریوں کی جمہوری سیاست کا راستہ روک دیں۔ انہی عسکریت پسندوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ بلوچوں کی محرومیوں کا واحد حل ریاست پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ ہے۔ بلوچستان میں کتنے ناراض بلوچ ہیں اور ان کے مختلف گروپوں کے الگ الگ مطالبات کیا ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ جبکہ آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے۔ اس کی سینکڑوں کلومیٹر طویل سرحد افغانستان اور ایران سے ملحق ہے۔ صوبے میں معدنیات کی دولت ہے۔ اس کا محل وقوع خطے کے ہر ملک کی دلچسپی کا آباس ہے۔ 2008 کے بعد قائم ہونے والی پیپل پارٹی کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک ترقیاتی و آئینی منصوبہ پیش کیا۔ اس پیکج میں صوبائی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبے شامل تھے۔ بعد ازاں 18ویں ترمیم میں یہ وعدے پورے کیے گئے۔ ناراض بلوچوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوں۔ 2013 میں مسلم لیگ نون مرکز میں برسر اقتدار آئی تو بلوچستان میں نون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کر حکومت تشکیل دی۔ پہلے 2.5 سال کے لیے عبدالمالک بلوچ اور دوسری نصف مدت کے لیے ثناء اللہ زہروی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ عبدالمالک بلوچ نے قوم پرستوں کے ساتھ مذاکرات کی تجویز پیش کی۔ اس دوران نچلی سطح کے بعض کمانڈروں اور عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا، لیکن ڈاکٹر اللہ نذر، ہرپیار مری، براغ حمدان بگٹی جیسے علیحدگی پسند امن کا راستہ قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ سڑکیں ہیں، نہ ہسپتال، سکول ہے، نہ پینے کا پانی۔ ملک کے دوسرے علاقوں سے اگر کوئی درد دل رکھنے والا ڈاکٹر یا استاد ادھر آ جائے تو وہ اغوا ہو جاتا ہے، کئی مارے گئے۔ یوں بلوچوں کو مسلسل محرومیوں کا شکار رکھنے کی ایک سازش رچائی گئی، جس کی بنیاد پر محرومیوں کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کا بڑا حصہ سی پیک منصوبوں سے استفادہ کی قابل بنایا جا چکا ہے۔ شاہراہیں، صنعتی زون، گوادر بندرگاہ، ڈیری لائیو سٹاک اور زراعت کی بہت سے منصوبے ہیں جو مقامی آبادی کو روزگار دے سکتے ہیں۔ اس ترقی سے بلوچ عوام کو انصاف کا بہتر نظام مل سکتا ہے، تعلیمی ادارے اور اسپتال بن سکتے ہیں۔ وزیراعظم کا یہ کہنا بجا ہے کہ ماضی میں صرف ان علاقوں پر توجہ دی گئی جہاں سے انتخابی کامیابی کی امید تھی۔ بلوچستان کے ساتھ مرکز اور صوبے کے سیاستدانوں کا رویہ انصاف پر مبنی نہیں رہا۔ اب جب کہ خطے بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان میں روپوش رکھ کر پاکستان کی سرزمین پر کارروائیاں مشکل ہو جائے گی،
حالیہ دنوں میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے بلوچستان کے بعض علاقوں میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا بین الاقوامی تنازعات میں یہ موقف رہا کہ لڑائی کے بجائے معاملے کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ناراض بلوچ اگر ریاست کی عمل درآمدی تسلیم کر لے تو حکومت کو ان کے مطالبات کھلے دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی محرومیاں لڑائی سے دور نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کسی بیرونی مدد سے بلوچی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ حقوق کی ضمانت آئین پاکستان دیتا ہے۔ وزیراعظم کے پاس اگر آئینی فریم ورک کے اندر رہ کر ناراض بلوچوں، علیحدگی پسندوں اور عسکریت پسندوں سے بات کرنے کا بامقصد ایجنڈا ہے تو انہیں ضرور اس کا آغاز کرنا چاہیے۔